اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الاطیبین الطاہرین۔ یقیناً ہم سب غیبت کے زمانے میں ہیں، اور اس غیبت کے زمانے میں جب بھی ہم کسی بھی محفل میں، اور خاص طور سے ان ایام میں کہ جب امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت قریب ہے اور متعدد پروگرام ہو رہے ہیں امام کے متعلق، تو جب ہم محفلوں میں جاتے ہیں غیبت کے زمانے میں ہے تو ایک ذہن میں، ہر ایک کے ذہن میں، چاہے وہ ایک جوان ہو، چاہے چھوٹا بچہ ہو یا بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ امام موجود ہیں، حاضر ہیں، تو پھر ہمیں دکھتے کیوں نہیں ہیں؟ کہاں پر ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام؟ پھر اس کے بعد دوسرا سوال جو آتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کی یا نہیں کی، بیوی بچے ہیں یا نہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے؟ اس کے علاوہ اور بھی اس قسم کے متعدد سوالات آتے ہیں۔ آج اسی قسم کے کچھ اہم سوالات کے جوابات کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، اور اس پروگرام میں ہم بہتر سے بہتر استفادہ کریں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا علی اصغر سیفی صاحب کی خدمت میں، کہ جو ایک بہترین اسکالر ہیں، اور مہدویت کے سلسلے سے انہوں نے ایک پورا عرصہ جو ہے وہ لگایا ہے اپنا، تقریباً 10-15 سال سے اسی کام میں مشغول ہے، مہدویت کے سلسلے سے متعدد تالیفات ہیں، متعدد تصنیف اور جوانوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ لہذا آج ہم بھی جو ہے وہ مولانا کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آپ کے کچھ اہم سوالات کو لے کر مولانا کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے توسط سے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام اور ادب کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو وقت کی حجت امام زمان صلوات اللہ علیہ کی خدمت گزار ناصروں میں سے قرار دے انشاءاللہ۔ الہی تو مولانا اپنے لوگ اپنی گفتگو کو شروع کرنا چاہیں گے۔ دیکھیں، جو سب سے اہم چیز اور ہمارے ذہن میں جو متعدد سوالات جوانوں کی جانب سے بھی آئے ہیں، اور تقریباً ہر ایک، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا، کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب موجود ہیں تو کہاں پر ہیں، اور ہم کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو ہمیشہ ہر مومن کے ذہن میں آنا چاہیے، جی جی، جو بھی سچے عاشق ہیں اپنے وقت کے مولا کے۔ اور یہ سوال اتفاق سے ہماری احادیث اور روایات میں آیا ہے کہ ائمہ علیہم السلام سے ان کے اصحاب نے بھی کیا۔ یعنی جب ہمارے ائمہ علیہم السلام امام قائم علیہ السلام کی غیبت کی خبر دیتے تھے کہ ہمارے جو 12ویں ہیں وہ ایک طولانی عرصہ تک غائب رہیں گے، یعنی لوگ ان کو نہیں دیکھ پائیں گے، یا دیکھ پائیں گے لیکن نہیں پہچان پائیں گے۔ اس وقت خود انہی اصحاب میں سے بعض نے سوال کیا کہ مولا، تو قائم جو ہیں وہ اتنا عرصہ کہاں رہیں گے؟ اور الحمدللہ ہماری احادیث میں اس کا جواب ہے، اور متعدد بار جب بھی ائمہ سے پوچھا گیا تو معصوم نے فرمایا اسی مدینہ طیبہ میں رہیں گے، اسی شہر یثرب میں رہیں گے، اسی شہر پیغمبر میں رہیں گے۔ اور تقریباً جو ہے اس کے علاوہ، یعنی ان روایات کے علاوہ جو ہماری دعائیں ہیں، بالخصوص آپ اگر دعائے ندبہ کو دیکھیں، اس کے اندر امام زمان علیہ السلام کی رہائش کا ذکر ہے، بے رضوا کا ذکر ہے، کوہ رضوا، اسی طرح کوہ طوا، زی طوا کا ذکر ہے۔ اور یہ دونوں جو سلسلے ہیں پہاڑیوں کے، زی طوا لے لیں یا کوہ رضوا لے لیں، یہ مدینہ کے اطراف میں ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو امام علیہ السلام کے ظہور کی جو روایات ہیں وہ بھی یہ بتاتی ہیں کہ امام ظہور سے پہلے مدینہ میں ہوں گے، اور مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرف چلیں گے۔ تو اب ہم یہاں ان تمام احادیث اور روایات کو مد نظر رکھیں تو ایک نتیجہ لے سکتے ہیں کہ اگرچہ امام زمان علیہ السلام کی فعالیت جو ہے وہ پوری دنیا میں ہے، امام چونکہ بالآخر پوری زمین پر حجت خدا ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ حالت سفر میں ہوں، اور مختلف جو دنیا کے علاقے ہیں، مناطق ہیں، سب جگہ پہ امام جاتے ہوں، یا وہ ان کی نگاہوں میں ہوں۔ اور جیسا کہ بعض احادیث میں اشارہ بھی ہے، جیسے امیر المومنین صلوات اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ قائم جو ہے وہ غیبت کے زمانے میں کیا کریں گے، فرمایا وہ مشرق سے مغرب تک سفر کریں گے، یعنی جناب عیسیٰ سے جس طریقے سے شباہت دی۔ تو اب یہ ساری چیزیں درست، لیکن ایک جگہ جو جائز سکونت ہے کہ جہاں امام جو ہیں وہ رہتے ہیں، اور ان کی رہائش والی جگہ جو ہے وہ خود معصومین کے فرامین کی روح سے مدینہ طیبہ ہے، مدینہ منورہ ہے، اور انشاءاللہ اسی جگہ سے مولا نے جو ہے وہ ظہور کے لیے مکہ کی طرف جو ہے وہ روانہ ہونا ہے۔ جی، جیسا کہ یعنی آپ کی اس گفتگو سے میں نے 2-3 چیزیں جو ہے وہ اخذ کی، کہ پہلی چیز ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام یثرب میں یا دعائے ندبہ میں جو تذکرہ ہے اب رضوا، جی، اور پھر اس کے بعد زی طوا، یہ 3 چیز ہو گئی۔
پھر چوتھی چیز آپ نے بتایا کہ یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام در حال سفر میں ہیں مشرق سے مغرب سے، جی جی یعنی یہ 4 قول تقریباً ایسے ہیں کہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان کے سلسلے مکان سے کے سلسلے جی۔ اب ایک سلسلہ اور ہے کہ جو بہت زیادہ لوگوں کا جو سوال بھی ہے اور اس کے سلسلے سے مجھے لگتا ہے کہ ایک افسانہ بھی کہا جائے، بہرحال لیکن ہماری کتابوں میں چونکہ موجود ہے اور یہ ہمارے جوان کے لیے کلیئر ہونے کی بھی ضرورت ہے، چونکہ جب تک کہ کسی بھی راستے میں اعتراضات اور شبہات موجود رہتے ہیں تو انسان حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو اس شبہے کو ہٹانے کی اور اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے جزیرہ خضرہ کا۔ جی۔ کیا امام علیہ الصلوۃ والسلام جزیرہ خضرہ میں رہتے ہیں؟ دیکھیں جی، جزیرہ خضرہ کی داستان جو ہے وہ سب سے پہلے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بحار الانوار میں جو ہے وہ لکھی، اور میں اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کتاب جو بحار الانوار ہے اس کی 2 خصوصیتیں ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں صرف علامہ نے جمع آوری کی ہے، ان کو جو کچھ بھی اس وقت شیعہ ماخذات سے، چونکہ اس زمانے میں ہمارے بہت سارے ماخذات ختم ہو رہے تھے، بہت ساری ایسی چیزیں، چونکہ بالآخر ہر طرف ظالموں کی حکومت، شیعہ کتاب خانے جلائے جا رہے تھے، شیعہ علماء کو شہید کیا جا رہا تھا، تو انہوں نے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے جو کچھ بھی شیعہ مذہب سے متعلق، چاہے وہ حدیث ہو یا نہ ہو، اگر اس میں ہمارے امام کا ذکر ہے کسی بھی معصوم کا، انہوں نے اس کو بحار الانوار کی شکل میں لکھ دیا۔ لیکن ساتھ اس کتاب کے مقدمہ میں انہوں نے، قبلہ نے یہ تاکید فرمائی کہ میں یہ جمع آوری تو کر رہا ہوں، لیکن اب محققین کا فرض ہے کہ اس میں سے حق اور باطل کو جدا کریں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بحار الانوار کے اندر صرف احادیث نہیں ہے، اس کے اندر کہانیاں بھی ہیں، لوگوں کی جو نقل شدہ قصے، کہانیاں، حتیٰ افسانے، جس میں کسی بھی طرح کا امام کا کسی کا ذکر ہو یا ان سے ربط ہو، وہ بھی ہے۔ حکایات جسے آپ کہہ لیں، سفر نامے آپ کہہ لیں، تو اس اعتبار سے جو ہے بحار الانوار ایک منفرد کتاب ہے۔ لیکن ہمارے جو بزرگان ہیں وہ تاکید کرتے ہیں کہ اسے عام لوگ نہ پڑھیں، حتیٰ طلاب کے اندر بھی وہ طالب علم جن کو یہ استعداد حاصل نہیں ہے، علم حدیث، علم رجال، علم درایا، یعنی جو حدیث کو تشخیص نہیں دے سکتے کہ یہ صحیح ہے، سمجھنے کی صلاحیت، وہ بھی اسے نہ پڑھیں۔ یہ صرف محققین کے لیے۔ اب یہاں کچھ مہربانوں نے علامہ مجلسی کی اس کتاب بحار الانوار سے وہ جو داستان ہے جزیرہ خضرہ والی، جو کہ حدیث نہیں ہے، ایک شخص کا سفر نامہ ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اس شخص نے کسی معصوم سے نقل نہیں کیا، اس نے کہا میں خود، وہ بھی 6 7ویں جو ہے صدی کا ایک شخص ہے، ظاہراً علامہ ہلی کے ہی زمانے کا ہے، اور انہوں نے کہا میں سفر کرتا ہوا جو ہے وہ اس طرح ایک جزیرے پر پہنچا اور وہاں میں نے یہ چیزیں دیکھی۔ ایک ایسا شخص کہ جس کے بارے میں ہمارے علماء رجال خاموش ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مجہول الہویہ ہے، اسے معلوم نہیں یہ کون ہے، پتہ نہیں یہ شیعہ بھی ہے یا سنی ہے، اس کا کچھ بھی ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور ہاں آپ دیکھیں کہ ہم جب حدیث میں تحقیق کرتے ہیں تو حدیث جو کہ کسی معصوم کی طرف منسوب ہوتی ہے، اس میں بھی ہم راویوں کو چیک کرتے ہیں کہ اگر راوی مجہول ہو تو ہم اس حدیث کو رد کر دیتے ہیں، پتہ نہیں یہ کسی کا بنایا ہوا جو ہے وہ قصہ ہو۔ تو یہ تو از اول ہی قصہ ہے، کیونکہ اس نے نہیں کہا کہ میں معصوم سے نقل کر رہا ہوں۔ وہ شخص جو 6 7ویں صدی کا ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میرا اپنا ذاتی سفر نامہ ہے، میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں۔ اب وہ جو واقعہ تھا، چونکہ اس کے اندر اس شخص کا یہ دعویٰ تھا کہ میں اپنے سفر میں ایک ایسے جزیرے پر پہنچا جہاں میں نے امام زمان علیہ السلام کی اولاد کو دیکھا ہے اور ان کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس جزیرے کے اندر میں نے خالص مومنین کو دیکھا ہے، اور وہاں وہ کچھ دن رہا، اور وہاں اس نے امام زمان علیہ السلام کی نسل سے، یعنی ان کے فرزندوں میں سے جو 5ویں فرزند تھے نسل کے اعتبار سے، جس کا نام وہ شمس الدین ذکر کرتے ہیں، اور یہ راوی جو ہیں یہ علی بن فاضل مازندرانی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کی نسل سے 5ویں شخص ہیں، اور یہ ان کے سفیر خاص بھی ہیں، نائب خاص بھی ہیں۔ میں ان سے ملا، اور پھر وہاں کچھ چیزیں جو نقل کی اس نے اپنے اس قصے میں، اور یہ قصہ جو ہے وہ بعد میں جب وہ اس جزیرے سے نکلا اس نے کچھ لوگوں کو سنایا، اور وہ کچھ لوگوں نے اسے لکھ لیا، اور یہ لکھا ہوا قصہ بالآخر آہستہ آہستہ علماء کی کتابوں میں آ گیا۔ اب یہ ایک قصہ ہے۔ اب اس قصے میں 2 3 چیزیں ہیں
وہ یہ ہیں کہ درست ہے، جس نے بھی بنایا بڑا خوبصورت بنایا، اور اس لیے ہمارے لوگوں کو بھی بڑا خوبصورت لگا، پسند آیا۔ اور ایران کے اندر یعنی چند دہائیوں پہلے ایک یہاں ہمارے ایک مہربان نے جو ہے اسے باقاعدہ فارسی میں چھپوایا، اور ایرانی لوگوں میں بھی، جوانوں میں بہت مقبول ہوا، اور پھر اس کے بعد اس کا مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا، اردو، انگلش، مختلف زبانوں میں۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ جسے دنیا کے تقریباً اکثر جو ناشرین ہیں وہ چھاپ رہے ہیں، چونکہ بہت بک رہی ہے یہ کتاب۔ لیکن مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب یہاں ایران میں یہ کتاب لکھی گئی، اور اب اس پر پابندی بھی ہے، چونکہ بالآخر جب یہ لکھی گئی اور یہ جب علماء نے اس پر کام کیا اور دیکھا، یہ تو اس میں تو بہت ساری خرافات ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے دین کا حصہ ہی نہیں ہے۔ تو یہاں باقاعدہ جس مصنف نے لکھی اس سے باقاعدہ بحث ہوئی، اور پھر آپ کی خدمت میں عرض کریں اس کی رد میں کتابیں لکھی گئیں، لیکن وہ تو ترجمہ نہیں ہو رہی باقی زبانوں میں، اور نہ اسے کوئی چھاپ رہا ہے۔ تو وہ چونکہ ایک علمی میٹر ہے، اور ظاہر ہے اسے ہر کوئی پڑھنا پسند نہیں کرے گا۔ تو یہ قصہ جو ہے یہ کئی اعتبار سے جو ہے قابل خدشہ ہے، یعنی اس کو رد کیا گیا۔ مثلا پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک شخص جو مجہول الحال ہے، پتہ نہیں وہ کون ہے، ایک تو اس کی داستان ہے، پہلی بات ہم تو ظاہر ہے داستان اور وہ بھی پتہ نہیں کون ہے اس پہ اعتماد کرنا۔ اور دوسری جو بات ہے اس میں جو اس نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں، وہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے مذہب کے ساتھ میل نہیں کھاتی۔ میں مثال دیتا ہوں، مثلا اس قصے کے اندر اس نے تحریف قرآن کی بات کی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مثلا وہ جو شمس الدین صاحب ہیں، وہ جو وہاں کے عالم ہیں، وہ آیات کی تحریف کو بیان کر رہے ہیں، وہ قرآن کی تحریف کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں جو کہ شیعہ عقیدہ نہیں ہے۔ اور ہمارے متقدمین متأخرین جو ہیں علماء وہ کہتے ہیں یہی وہ قرآن حق ہے، اس میں کوئی اور اضافہ نہیں ہے، نہ کوئی کمی ہے، اور امام زمان علیہ السلام جب آئیں گے وہ اسی قرآن کو لے کر آئیں۔ یہ ہمارا عقیدہ حق کا ہے۔ رات بھی ایک جگہ پہ بیٹھے تھے تو کسی نے سوال کیا کہ یہ جو ہم نے روایت میں پڑھا ہے کہ مولا ایک نئی کتاب لے کے آئیں گے، کتاب جدید، تو آیا یہاں مراد قرآن ہے؟ تو ہم نے عرض کیا وہاں کہ آپ دیگر احادیث کو بھی دیکھیں، اور یہاں ہمارے جو ماہرین مہدویت ہیں ان کی بھی آراء کو دیکھیں، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جدید سے مراد کتاب قانون ہے، یعنی مولا جب دنیا پر حاکم بنیں گے تو ایک نیا قانون پوری دنیا پہ نافذ کریں گے۔ وہ لوگوں، ظاہر قانون کی کتاب ہوتی ہے تو وہ لوگوں کو ایک نئی کتاب نظر آئے گی، ورنہ یہی قرآن ہے جسے مولا جو ہے وہ پوری دنیا پہ نافذ کریں گے، اور اسی قرآن سے وہ قانون اخذ ہوگا۔ تو وہاں کتاب جدید سے مراد نیا قرآن نہیں ہے، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا، بلکہ اسی قرآن سے اخذ شدہ ایک نئے قانون کی کتاب ہے، جو اس سے پہلے دنیا نے ایسے قوانین نہیں دیکھے ہوں گے، چونکہ قرآن ابھی تک زندوں کی کتاب بنا ہی نہیں، اور نہ دنیا نے قرآن سے استفادہ کیا، اور نہ اسے اپنا اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فردی زندگی کا ضابطہ بنایا۔ تو دوبارہ اپنے موضوع پہ آتے ہیں، تو ایک تو مسئلہ جو ہے اس قصے کے اندر تحریف ہے، اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نیابت خاصہ بیان ہوئی ہے، اور عقیدہ تشیع یہ ہے کہ غیبت صغریٰ ختم ہونے کے بعد پھر کوئی شخص نائب خاص ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص نائب خاص ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے۔ یہ جو چوتھے جو نائب تھے علی بن محمد سمری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جو امام زمان علیہ السلام نے اپنی توقیع شریف میں جو خاص ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ اب اگر کوئی میرے مشاہدے کا دعویٰ کرے، اور یہاں ہمارے علماء یہی فرماتے ہیں کہ مشاہدہ سے مراد وہی نیابت خاصہ ہے۔ امام نے ملاقات سے منع نہیں کیا، کیونکہ ملاقات بھی عربی کا لفظ ہے، رویت یا زیارت سے منع نہیں کیا، یہ بھی عربی کے لفظ ہے، دیکھنے سے منع نہیں کیا، مشاہدے سے۔ اور مشاہدہ جو ہے آپ خود عربوں سے پوچھیں، اہل لغت سے پوچھیں، یعنی جس کے اندر انسان ایک ذمہ داری لے، ایک دعوی نیابت کرے، کہے جی مجھے فلاں نے یہ ذمہ داری دی ہے، یہ پیغام دیا ہے، میں آپ کی طرف پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ اس طرح کا اگر کوئی دعویٰ کرے گا، چونکہ یہ دعویٰ وہی کرے گا جو نائب خاص ہے، کہ جی میری مولا سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے یہ پیغام دیا۔ کیونکہ ویسے بھی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، امام کسی کو کوئی پیغام نہیں دیتے کہ آگے بھیجیں، وہ اس شخص کا ذاتی مسئلہ ہے، وہ حل ہو جاتا ہے۔ پیغام جو ہے وہ سفیر کو دیں گے، نائب خاص کو دیں گے، اور اگر کوئی غیبت کبریٰ میں نائب خاص ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے۔ اور یہ فرمان خود امام مہدی صلوات اللہ علیہ کا، فرماتے ہیں کہ سفیانی کے خروج سے پہلے اور آسمانی آواز کے آنے سے پہلے اگر کوئی میرے مشاہدے کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے۔ یہ ہمارا ایک شرعی فریضہ اسے جھٹلانا، یعنی پس مشاہدہ، ملاقات، رؤیت، اس میں فرق پایا جاتا ہے۔
ہم لوگ کیا مشکل یہی ہے کہ اردو زبان کی تھوڑی سی جو ہے وہ ہم لوگ ہر چیز کو ایک ہی معنی میں لے ایک ہی معنی لیتے میں۔ ہیں، جس کی وجہ سے مشکل پیش آ دیکھیں جاتی جی، ہے۔ اردو میں مشاہدہ دیکھنے کے معنی میں ہے، جی لیکن آپ خود جانتے ہیں کہ اردو ایک فصیح زبان نہیں ہے۔ جی عربی جو ہے وہ فصیح فصیح زبان ہے۔ عربی جو ہے رویت کو بھی دیکھنا ہے، زیارت بھی دیکھنا جی ہے، مشاہدہ بھی دیکھنا ہے، جی، ملاقات بھی ایک قسم کا ایک دیکھنا ہے، طریقے سے لیکن دیکھنا عربی ہر ایک کا معنی جدا کرتی الگ ہے۔ الگ۔ امام نے رویت سادہ دیکھنے کو منع نہیں کیا، زیارت احترام سے دیکھنے جی کو، جی جی عقیدت سے دیکھنے کو منع جی نہیں کیا، ملاقات کو دیکھنے سے یعنی ملاقات والی جو صورت ہے اس کو مولا نے منع نہیں کیا، کوئی ایسی چیز منع نہیں کی، صرف مشاہدے کی مولا نے فرمایا تکذیب کریں، چونکہ مشاہدہ کا حق یہی چاروں نائب رکھتے تھے۔ ہاں مشاہدہ وہی نیابت خاصہ تھی، اور امام نے مشاہدہ کے ختم ہونے کا یعنی جو اعلان کیا تو اس میں گویا نیابت خاصہ کے ختم ہونے کا اعلان کریں گے کہ اب کوئی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں نے مہدی کو دیکھا ہے اور انہوں نے مجھے یہ پیغام دیا ہے، یہ خط دیا ہے، یا آپ کے لیے یہ مشن جو ہے وہ میرے ذمہ لگایا ہے۔ اس قسم کے جو لوگ اور ہیں، مجھے نہیں پتا انڈیا، پاکستان، پوری دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو پیر و مرشد بنے ہوئے ہیں، کلندر بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو علماء سے ہٹاتے ہیں، فقہا سے ہٹاتے ہیں، اور بچوں اور جوانوں کو کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے اپنے اختیار میں، جب چاہیں مولا سے مل لیں، اور مولا سے منسوب جھوٹی باتیں لوگوں کو سنا کر لوگوں کا دین بھی تباہ کر رہے ہیں۔ اس طرح کے لوگ ہم نے دیکھا ہے۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ جس کی امام صلوات اللہ علیہ نے اسی زمانے میں نفی فرمائی، اور ہمارا بھی یہ فریضہ ہے۔ اب اس واقعہ جزیرہ خضرہ میں بھی وہ جو شمس الدین صاحب ہیں وہ یہی دعویٰ فرما رہے ہیں کہ میں مولا کا نائب خاص ہوں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو عقیدہ تشیع کے منافی ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اول تو یہ ایک روایت ہی نہیں ہے، ہم کیوں جو ہے اسے اتنا اہمیت دیں، اور پھر اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو دین کے خلاف ہیں۔ اور تیسری جو ایک اہم ترین چیز ہے، وہ ایک بہت بڑے محقق ہمارے گزرے علی اکبر غفاری رحمۃ اللہ، انہوں نے فرمایا کہ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے کہ جس زمانے کے اندر ایک یہی امام صادق علیہ السلام کے جو فرزند ہیں جناب اسماعیل، ان کی نسل سے کچھ لوگوں نے افریقہ میں حکومت قائم کی تھی۔ اچھا، ان کی حکومت جو ہے وہ بھی ایک طرح کی ایک مہدوی حکومت تھی، البتہ ہم اسے جھوٹا مہدی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک شخص القائم بامر اللہ جو ہے، جو کہ حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہیں، اور یہی 6 امامی جو لوگ ہیں، شش امامی جنہیں کہتے ہیں، ان کی حکومت تھی افریقہ میں۔ اور ان میں سے ہی کچھ لوگ جو تھے، یعنی انہی سادات میں سے کچھ لوگ جزیرہ خضرہ، وہی برمودا والا جو ہے، اس میں آ کے آباد ہوئے، اور کچھ عرصہ یہاں حکومت بھی کرتے رہے ہیں۔ تو وہ جو جس مہدی کی بات کر رہے ہیں اور جس کی نسل سے ہیں، یہ وہی مہدی ہے جسے ہم جھوٹا مہدی کہتے ہیں یا جعلی مہدی کہتے ہیں، کیونکہ اس طرح کے لوگ کئی آئے ہیں کہ جنہوں نے تاریخ کے مختلف ادوار میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، آگے پھر ان کی نسلیں بھی حکومتیں کرتی رہیں، اور اس کی ایک بڑی مثال جو ہے وہ خلافت فاطمیہ بھی ہے جو مصر اور افریقہ میں ہے۔ تو خلاصہ وہ اس طرح کے لوگ ہیں، نہ کہ اس سے مراد جو ہے وہ حقیقی امام زمان صلوات اللہ ہیں۔ ان کے بارے میں تو معلوم ہی نہیں ہے ہمیں کہ وہ صاحب اولاد ہیں یا نہیں ہیں، یا شادی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ہاں، بس میں اسی مسئلے کی طرف آنا چاہ رہا تھا۔ اور ان کے بارے میں جو معلوم ہے جائے سکونت، وہ احادیث کی روح سے مدینہ طیبہ ہے۔ ہاں، یعنی پس جو جگہ ابھی تک روایات کے مطابق، اور جیسا کہ آپ نے بھی بیان کیا، میں نے 4 مورد پہلے بیان کیا تھا، 5واں یہ کہ جس کے بارے میں ایک احتمال پایا جاتا ہے، اور تقریباً متفقہ فیصلہ ہے کہ جزیرہ خضرہ وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام رہتے ہوں، یا امام کی مثلاً جو ہے وہ اولاد رہتی ہوں۔ پس امام علیہ الصلوۃ والسلام رہتے ہیں مدینے میں، یا رضوہ میں، یا زیتوا میں، یا جو ہے وہ امام در حال سفر ہے مشرق و مغرب کے۔ رضوہ اور زیتوا بھی مدینہ ہی کا حصہ ہے۔ اچھا، یہ وہیں الگ سے نہیں ہے؟ الگ نہیں ہے، میں نے عرض کیا کہ مدینہ جو ہے اس کے اطراف میں جو پہاڑ ہیں وہیں کوہ رضوہ ہے، اور وہیں جو ہے زیتوا ہے۔ ہاں، اور یعنی اس کا مطلب ہے کہ مولا جو ہے وہ خود شہر مدینہ میں نہیں رہتے، اطراف مدینہ میں رہتے ہیں۔ اطراف مدینہ میں رہتے ہیں۔ ایک بات یہ طے ہے کہ اطراف مدینہ، پس یہ جو ہمارے جوانوں کا اور خود ہم لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے امام کہاں رہتے ہیں، ایک بات طے ہو گئی کہ امام یہاں رہتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ، اب اگر کوئی مدینہ جا کے تلاش کرنا چاہے تو اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ آیا تلاش کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ایک مسئلہ۔ دوسرا یہ کہ ممکن ہے یا نہیں کہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ مدینے میں جا کے ڈھونڈ کے جو ہے وہ امام سے ملاقات کرے۔ دیکھیں، غیبت کے زمانے میں ہمارا یہ فریضہ ہی نہیں ہے کہ ہم امام زمان اجل اللہ فرج شریف کو ملاقات کے لیے تلاش کریں، یہ ہمارا فریضہ ہے ہی نہیں۔
ہمارے جو فرائض ہیں بینوانے، جسے ہم کہیں گے فرائض انتظار یا منتظرین، وہ بیان ہوئے ہیں۔ ہمارا فریضہ ہے کہ اپنے آپ کو مولا کے ناصروں کے قابل بنائیں، مولا کے خدمت گزار بنائیں، ایک سچا پاکیزہ مومن اپنے آپ کو بنائیں، اس قابل بنائیں کہ مولا خود ہمیں دیکھنے کے لیے آئے۔ دیکھیں درست ہے، جائے سکونت مولا کی مدینہ ہے، یعنی امام جب آرام کرتے ہیں، ہر انسان ہیں، بشر ہیں، ان کو ضرورت ہے آرام کی، وہ وہیں جاتے ہیں۔ لیکن امیر المومنین یہ فرما رہے ہیں کہ امام کی جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے بینوان حجت خدا، وہ مشرق سے مغرب تک سفر کے عالم میں رہتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے استراحت کرنی ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں ظاہراً یہ واقعہ قم کا ہی ہے، آیت اللہ حائری کا یا آیت اللہ کشمیری کا، اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کہ ایک دفعہ انہوں نے حرم سے باہر نکلے تو ایک مسیحی راہب کو دیکھا جو مجمع لگائے بیٹھا تھا، اور یہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے واقعہ۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کا کوئی عزیز گم ہو چکا ہے تو مجھے بتائیں، میں اس کو میں آپ کو، میرے پاس ایک علم ہے، میرے پاس کچھ ورد ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے یہی پوچھا امام زماں صلوات اللہ علیہ کے بارے میں، تو پہلے کہا کہ یوسف زہرا، تو اس نے کہا ایسا کوئی شخص نہیں ہے۔ پھر یہ متوجہ ہوئے کہ اصل نام کے ساتھ جو ہے پوچھنا چاہیے، پھر انہوں نے اصل مولا کا نام اور ان کی والدہ گرامی کا نام لیا۔ تو اب وہ جو ہے، اب یہ واقعہ موجود ہے اور اس کو بہت سارے علماء نے بھی نقل کیا کہ وہ شخص اتنا گھبرایا اور پریشان ہوا، اس نے کہا یہ ہستی ہے لیکن ہر لحظہ میں زمین کے مختلف کونوں میں اسے دیکھ رہا ہوں، جسے ہم طی الارض کہتے ہیں۔ یہ بالآخر امام جو ہیں وہ پروردگار کی طرف سے صاحب کرامات ہیں، اور پوری زمین پر ان کی ڈیوٹی ہے، تو وہ زمین ان کے لیے سمٹتی ہے۔ ممکن ہے وہ چند لحظے جو ہیں وہ پہلے مدینہ میں ہوں، اس کے بعد چند لحظے کے بعد ہو سکتا ہے وہ خراسان ہو، لہٰذا یہ کہنا کہ میں مدینہ میں جا کے ڈھونڈوں، یہ میرا خیال درست نہیں ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ خود بخود مولا کی نگاہوں میں آئیں۔ اصل ہمارا جو ہے فریضہ وہی ہے، ذمہ داری ہماری اصل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس لائق جو ہے وہ بنائیں۔ اب یہیں سے جو ہماری گفتگو آگے بڑھنا چاہے گی، وہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ جزیرہ خضرہ پہ ایک ذکر کیا گیا کہ اولاد اور یہ رہتے ہیں، تو یہاں پر سوال، ہر ایک کا سوال ہے تقریباً، اور ہم لوگوں کے پاس متعدد جو ہے وہ متعدد بار یہ پوچھا گیا جوانوں کا، بہرحال شادی کرنا مستحب عمل ہے، مستحب کی جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے، اور تمام ائمہ اطہار نے کی ہے۔ تو پھر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے جب غیبت کبریٰ ہوئی ہے تو اس وقت کی ایج تھی، ایج کے بعد جو ہے وہ امام نے شادی کی یا شادی نہیں کی، اور اگر شادی کی ہے تو پھر جو ہے وہ اولاد کہاں ہے، بیوی کہاں ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو اس سلسلے سے جو ہے وہ بہت ہی اہم سوال کے سلسلے سے آگا عرض خدمت یہ ہے کہ زمانہ غیبت کے حوالے سے ہمیں معلوم نہیں ہے، یعنی ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ موضوع ثابت کریں یا اس کی نفی کریں۔ لہذا دونوں احتمال ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے مولا نے شادی کی ہو، صاحب اولاد ہوں، ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم صلوات اللہ علیہ کی طرح ابھی تک جو ہیں وہ مجرد ہوں، شادی نہیں کی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے بعض انبیاء نے بھی شادی نہیں کی۔ حضرت زکریا کے جو فرزند تھے حضرت یحییٰ، جوان تھے جب دنیا سے گئے لیکن شادی شدہ نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ابھی تک تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، کوئی ایسی خبر نہیں ہے ہمارے پاس کہ انہوں نے شادی کی ہے۔ میں یہاں ایک اشارہ کروں گا کہ درست ہے ائمہ علیہم السلام جو ہیں وہ انسان ہیں اور بشر ہیں اور یہ سارے تقاضے ہیں، لیکن یہ سارے جو ہیں وہ مشیت الہی کے تابع ہیں۔ وہی خدا جو ہمارے لیے شادی کو مستحب قرار دے رہا ہے، وہی خدا جو ہمارے لیے تہجد کو مستحب قرار دے رہا ہے اور پیغمبر اسلام کے لیے واجب قرار دے رہا ہے، ہو سکتا ہے وہی خدا بھی مسلط نہ سمجھے کہ امام مہدی صلوات اللہ علیہ جو ہیں اس عالم غیبت میں شادی کریں، لیکن شادی ان کی زمانہ ظہور میں موجود ہے۔ ہماری روایات میں، احادیث میں یہ موجود ہے کہ امام زمان صلوات اللہ علیہ جو ہیں وہ زمانہ ظہور میں صاحب اولاد ہوں گے، حتیٰ ان کے فرزند کا نام بھی ہماری احادیث میں موجود ہے۔ تو بس یہ تو ذکر ہے کہ مولا کی شادی ہوگی۔ اگر بعض جو ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ سنت موقدہ ہے، تو وہ امام کے زمانہ ظہور میں موجود ہے، اولاد بھی موجود ہے، لیکن جو زمانہ غیبت کے حوالے سے سوال ہے، ہو سکتا ہے شادی ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اب میں اگر کہوں ہے تو پھر دلیل دینی پڑے گی، اگر میں کہوں نہیں ہے تو غیبت کے حوالے سے ہماری تمام روایات خاموش ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ بعض جو مولا کی زیارت نامے ہیں ان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ جو ابا صالح آیا ہے، اس سے مراد ہے کہ مولا کا کوئی صالح نامی جو ہے فرزند ہے۔ اس کا ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ جو کنیت ہوتی ہے یہ عرب کا دستور ہے، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے جیسے اس کا ایک نام رکھتے ہیں اسی وقت ماں باپ اس کی ایک کنیت بھی رکھتے ہیں۔
اور عربوں کی کنیتیں زیادہ ہوتی ہیں. بعض کنیتیں وہ ہوتی ہیں جو والدین نے رکھی ہوتی ہیں، اور بعض بعد میں جب ان کے بچے ہوتے ہیں تو اس وقت بچوں کی وجہ سے رکھی جاتی. اب جیسے دیکھیں نا، امام رضا علیہ السلام کے ایک ہی فرزند تھے جی جی، جو امام محمد تقی علیہ السلام، لیکن ان کی کنیت ابو الحسن ہے. جی، میں مثال دے رہا ہوں. اس طرح کی یہ مثالیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ مثلا کچھ کنیتیں ایسی ہوتی ہیں جو والدین بچپن میں رکھتے ہیں. تو اسی طرح ابا صالح ہے، یہ اسی طرح ہے کہ یعنی امام زمان صلوات اللہ علیہ جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت ان کے والد گرامی نے جس طرح ایک نام رکھا جو کہ پیغمبر اسلام کے نام پر ہے، اسی طرح ان کے لیے کنیت رکھی. اور بعض دفعہ کنیتیں جو ہیں وہ انسان کی صفات کی وجہ سے ہوتی ہیں. جیسے امیر المومنین کے بارے میں ابو تراب کہا جاتا ہے. جی جی، یا مثلا امام حسین علیہ السلام کے 3 ہی فرزند تھے، تینوں کا نام علی تھا، لیکن آپ خود دیکھیں روایات میں ہم کیا کہتے ہیں، یا ابا عبداللہ. تو وہ کثرت عبودیت کی وجہ سے. جی، تو بعض دفعہ کنیت کا تعلق جو ہے وہ انسان کی منش اور اس کی صفات اور اس کی سیرت ہوتی ہے. تو لازمی نہیں ہے کہ کنیت جو ہے وہ ان کے اولاد کی طرف یا بیٹے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرے. جی، اور خود اس کا کوئی بہت علمی اعتبار سے بھی پریکٹیکلی زندگی میں بھی کوئی فائدہ ظاہری طور سے نظر نہیں آتا ہے. مثلا اگر ہم مان لیں یا نہ مانیں تو اس میں کوئی خاص ہماری ذمہ داری میں، ہمارے وظیفے میں کوئی فرق نہیں آتا ہے. یہ صرف ایک لوگوں کا ایک سوال ہے، کہ اپنا ایک شوق کی بات ہے. جی، یعنی ایک ابہام دور کرنا چاہتے ہیں، ورنہ اس کا ہماری عملی زندگی میں کوئی تعلق نہیں. دیکھیں وہ ہمارے لیے امام ہیں، چاہے وہ شادی کریں یا نہ کریں. ہم ہر 2 صورت میں کیا کہیں گے، منشا الہی یہی تھی. اب ایک شادی کی ہے، 2 کی ہیں، 4 کی ہیں، کنیزیں ہیں نہیں ہیں، ویسے تو یہ ایک پرسنل مسئلہ ہوتا ہے کسی نبی یا امام کا. ہمیں تو ویسے اس مسئلے میں اجازت نہیں ہے پوچھنے کی، یا لیکن ایک جاننے کی حد تک بھی ہے. ہمارے لیے جس طرح بھی ہو، ہم ہر صورت میں بالاخر اسے امام مانتے ہیں، اور ان کے تمام کاموں کو جب منشا الہی کے مطابق مانتے ہیں تو پس اس کا کسی بھی شکل میں ہونا ہمارے لیے کوئی فرق نہیں کرتا. ہماری اصل ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے فرامین پہ عمل کریں. جی، تو ابھی تک 2 اہم باتیں ہمارے جو ہے وہ سامنے ناظرین کے سامنے واضح ہوئیں. ایک تو مسئلہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کہاں پر رہتے ہیں، اور دوسرا شادی ہوئی یعنی. اور تیسرا مرحلہ کہ جو بہت ہی اہم ہے اور آج کے زمانے سے متعلق ہے، اور تقریباً جب سے بچپنے سے آج تک ہمیشہ یہ جو ہے وہ سنتے چلے آئے ہیں، دجال کا مرحلہ. دجال کیا ہے؟ بہت سے افراد کا کہنا ہے کہ بھئی دجال ظاہر ہو چکا ہے، اور بعض جو روایات ہیں شیعہ میں، روایات میں بھی اس کا تذکرہ ہے. صفات کا، بعض صفات کا اہل سنت کے ہاں بھی اس کا جو ہے وہ بہت بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ اس کا تذکرہ ہے کہ دجال کا جو ہے وہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور سے کیا رابطہ ہے، اور کیا دجال آج ظاہر ہو چکا ہے؟ دیکھیں، دجال کا جو نظریہ ہے یہ سب سے پہلے دین مسیحیت میں پیدا ہوا، اور انجیل کے اندر بالاخر ذکر ہے کہ جو بھی منکر مسیح ہے وہ دجال ہے. لہذا اس نظریے کے جو بانی ہیں وہ عیسائی ہیں، اور پھر ایسا اسلام کے اندر بھی یہ آیا، اور اہل سنت کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا ذکر ہے. جی، وہ زمانے آخری زمانے، اور اہل سنت اسے جو ہے وہ قیامت کی علامات میں سے سمجھتے ہیں. اور ہماری جو احادیث ہے شیعہ، اس کے اندر چند احادیث سے زیادہ احادیث نہیں ہیں، اور وہ بھی ساری ضعیف. لہذا تشیع کے اندر دجال کو علمی اعتبار سے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، اگرچہ روایات ہیں ہمارے پاس. اور مثلا شیخ صدوق نے کتاب کمال الدین میں نقل کی ہے، ایک جناب اسبغ بن نبات کی جو روایت ہے، طولانی روایت ہے، امیر المومنین صلوات اللہ علیہ سے نقل کی ہے. اسی طرح بہار الانوار کی جو ہے 52 نمبر والی جلد میں روایات ہیں چند ایک دجال کی. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں دجال کا موضوع جو ہے وہ علائم ظہور میں سے بیان ہوتا ہے. اہل تسنن میں جو ہے یہ قیامت کی علامات کے عنوان سے بیان ہوتا ہے. ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے علماء جو ہیں اسے علامت غیر حتمی سمجھتے ہیں. جی، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ حتمی علامات میں سے نہیں ہے، ممکن ہے یہ ظاہر ہو اور ممکن ہے یہ ظاہر نہ ہو. یعنی وہ جو یقینی علامات ہے کہ جس کے بغیر ظہور ممکن، یعنی جب تک کہ وہ علامات نہیں ہوں گی تب تک کہ ظہور نہیں ہوگا، ان علامات میں یہ نہیں ہے. جی، وہ سفیانی کا خروج ہے، یمنی کا قیام ہے، آسمانی آواز ہے، اسی طرح حسف بیدا ہے، اور نفس زکیہ کی شاد. اس کے علاوہ جتنی باقی علامات ہیں، جیسے خراسانی کا قیام ہے، جیسے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، جیسے دجال کا قصہ ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ممکن ہے ہوں، ممکن ہے نہ ہوں.
یعنی کوئی حتمی چیز نہیں ہے. یقینی نہیں. اب اہل سنت کیوں دجال کا، بعض اہل سنت بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے عنوان سے بھی دجال کا ذکر کر رہے ہیں. اچھا. وہ اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ سفیانی کا ذکر نہ کریں، ہاں، چونکہ سفیانی جو ہے اس کا تعلق بالآخر ابو سفیان کی نسل سے ہے اور بنی امیہ سے ہے، اور اس میں پھر کافی مسائل بنیں گے ان کے اپنے. تو وہ اس، حالانکہ ان کی بھی روایات کے اندر سفیانی کا خروج جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانی ہے، وہ اس کو چھپاتے ہیں، اس کی جگہ کثرت سے دجال کا ذکر کرتے ہیں. اصل مسئلہ جو ہے وہی ہے. اگرچہ مولانا حضرت یعنی خود روایات میں جو آنکھ والی صفت ہے اس پہ پوری ایک جو ہے وہ میں پڑھ رہا تھا کل ہی مقالہ دیکھ رہا، تو پوری یعنی اس میں تذکرے مقالے میں کہ اس کی آنکھ ایسے ہوگی، اس ٹائپ کی ہوگی، گوشت کی طریقے سے ہوگی، جونک کی طریقے سے ہوگی، وہ ساری صفات تک ذکر ہوئے ہیں. وہ کس طریقے سے یعنی اس کی توجہ کی جائے؟ دیکھیں جی، روایات جتنی بھی ہیں جو کہ آئی ہیں ان کی طرف سے، مسیحیت کی طرف سے، اور ہم اس کو اسرائیلیات بھی کہتے ہیں. جی. اور بالاخر یہ قصے کہانیوں کی شکل میں آئی ہیں. تو اس کے بارے میں دو احتمال ہیں. اگر ہم فرض کریں روایات کو صحیح بھی مانیں تو دو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ آیا دجال واقعاً کوئی شخص ہے، جیسے امیر المومنین سے جو نقل ہوئی، اگرچہ وہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن اس میں مولا نے جو ہے وہ ایک شخص سعید ابن سعید بتایا. اور فرمایا کہ ایک آنکھ جو ہے اس کی مسخ شدہ ہے، ایک آنکھ ٹھیک ہے، نہ کہ ایک آنکھ درمیان میں ہے. یہ جتنی اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. شیعہ روایات میں جہاں پہ بھی ہے وہاں پہ دو آنکھ کا ذکر ہے، اور ایک آنکھ مثلا اس کی خراب ہے، ایک آنکھ سے کانا ہے مثلا، اور وہ جو آنکھ صحیح ہے اس میں جو ہے وہ خون کا ایک لوتھڑا نظر آئے گا اور بہت ہی کری شکل ہوگا یہ شخص، اور بالآخر جو ہے یہ لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرے گا. اس طرح کی بات ہے. ایک وہ چیز جو ہے جو امام صادق علیہ السلام سے جو ہے وہ نقل ہوئی، وہ فرماتے ہیں کہ دجال دجل سے ہے، اور دجل کا معنی ہے دھوکہ دینا. امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کئی ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو دین کے نام پر لوگوں کو دھوکے دیں گے، جھوٹ بولیں گے. دجل جو ہے نا وہ ملمہ کار کو کہتے ہیں. جیسے جو لوگ پرانے زمانے میں سونے کے اندر دوسری دھاتوں کو مکس کرتے تھے ان کو بھی دجال کہتے تھے لوگ، ملاوٹ کرنے والے، حق کو باطل کے ساتھ ملا کر پیش کرنے والا جو ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ امام نے یہ فرمایا کہ اس طرح کے لوگ ظاہر ہوں گے. اب یہ کتنے لوگ ہیں آپ حیران ہوں گے. ہماری بعض روایت کہتی ہیں 30، بعض کہتی ہیں 40، بعض کہتی ہیں 60، بعض کہتی ہیں 70 کے قریب. یعنی کوئی ایک شخص دجال نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک صفت ہے جو ہو سکتا ہے کئی لوگوں میں پائی جائے. بس آخر الزمان میں جتنے فتنے اٹھیں گے کہ جن میں لوگوں کو گمراہ کیا جائے گا، ظاہر اس فتنے کا کوئی نہ کوئی تو بانی ہوگا. جیسے ہم فتنہ قادیانیت جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور بھی اس طرح کے بہت سارے فتنے ہیں. تو وہی شخص جو دینی مضامین کے اندر خلط کرے گا اور جھوٹ کو ملا کر ایک نیا دین، ایک نیا فرقہ، ایک نئی تحریک شروع کرے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا، اصل دین سے دور کرے گا، وہ دجال ہے. تو اس طرح کے کئی لوگ ظاہر ہوں گے. اب ان سے امام مہدی علیہ السلام بھی جنگ کریں گے. حتیٰ خود اہل سنت کی روایات میں بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے دجال سے جنگ کریں گے. حتیٰ یہ بھی آیا کہ حضرت عیسیٰ 40 دجالوں کو قتل کریں گے. یعنی یہ کون لوگ ہیں جو فتنہ باز ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. بس دجال اگر انسانوں میں سے ہیں تو وہ کوئی ایک شخص نہیں ہے. اور یہ جو ایک خاص طرز کا ایک شکل و صورت بتائی جاتی ہے کہ اتنا بڑا قد ہوگا اور اس کا اتنا بڑا گدھا ہوگا اور اس کا ایک قدم جو ہے وہ 1 میل کا ہوگا، اور جو ہے اس کے ایک پہاڑ آگے ہوگا، ایک پیچھے ہوگا، ایک پہاڑ جو ہے وہ سفید ہوگا اور ایک میں سے دھواں نکل رہا ہوگا، اور لوگوں کو جو ہے وہ گندم دے گا یا سزا دے گا، عذاب دے گا. یہ ساری قصے کہانیاں ہیں. دیکھیں اگر دجال اولاد حضرت آدم میں سے ہے تو اس کا قد و قامت ایک نارمل انسان جیسا ہونا چاہیے. جس طرح کا قد و قامت بتایا جا رہا ہے یہ پھر اولاد آدم نہیں ہے. کیونکہ حضرت آدم کی اولاد کی قبریں موجود ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ کتنے قد و قامت میں ہو سکتے ہیں. یہی جو ایک عام انسانوں کا. مجھے یاد ہے، شاید آپ کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے ناظرین کے لیے بھی تفنن کا باعث ہو یہ بات، کہ ایک آدمی جو ہے وہ حضرت موسیٰ کا قد بتا رہا تھا مجھے، کہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ 40 گز ان کا قد تھا، اور 40 گز ان کا عصا تھا، اور 40 گز انہوں نے جو ہے وہ اچھلے، اور اوج بن انک کے جو ہے پنڈلی پہ لگا. تو اوج بن انک کا کتنا قد ہوگا؟ تو میں نے اسے کہا کہ یہ سب قصے کہانیاں ہیں. حضرت موسیٰ کے زمانے کا فرعون موجود ہے،
آپ جائیں مصر کے اندر جی بے شک میوزیم میں اس کی لاش پڑی ہے، وہ 5-6 فٹ کا انسان ہے. جی اگر حضرت موسیٰ کا 40 گز قد ہوتا تو فرعون تو اسے دیکھ کر ویسے بے ہوش ہو جاتا. بے شک بے شک. یعنی یہیں سے فرعون کی لاش سے سمجھ آ جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا قد بھی کتنا ہوگا. کتنا ہوگا بے شک. یہ قصے کہانیاں بہت زیادہ ہیں، اور متاسفانہ افسوس ہے اہل سنت کے اندر یہ خرافات زیادہ ہیں، اور ان سے پھر ہماری کتابوں جیسے 14 ستارے، ہماری بعض کتابوں میں بھی یہ خرافات نقل ہوئیں اور لوگوں نے ان پہ یقین کر لیا. اصل میں مسئلہ یہ بھی آگا نا کہ ہم لوگ ایک تو ابھی ادھر تھوڑے سے اختلافات اور دوری ہوئی ہے، ورنہ یہ تھا کہ ہم لوگوں کا بہت محبت کے ساتھ مل کے رہتے تھے. تو جب مل کے رہتے تھے تو حتیٰ فقہی مسائل میں بھی بہت سے مشکلات آ جاتی ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ، تو یہ تو تاریخی داستان، اور تاریخی داستان تو ایک تو طبیعی چیز ہے. فقہی مسائل میں کہ جہاں کے اوپر بالکل بہت سی چیزیں بالکل الگ ہے، وہاں پر بھی جو ہے وہ مل جاتا ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. تو بس اس طرح کا کوئی شخص وجود خارجی نہیں رکھتا کہ جس کا اتنا بڑا قد ہو، اتنا بڑا گدھا ہو. اب تو ہم ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں، گدھوں کا ان چیزوں کا تصور. تو لہٰذا ہمارے جو موجودہ زمانے کے علماء ہیں، اس حوالے سے میں نام لوں گا شہید محمد صدر، بہت بڑی شخصیت ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے موسوعہ الامام المہدی، جو ہے امام مہدی علیہ السلام کے موضوع پر 4 جلد کتاب لکھی ہے. اس میں انہوں نے دجال کی تمام روایات جو ہے نا شیعہ سنی کتابوں سے جمع کی ہیں. اور آخر میں وہ چونکہ خود آیت اللہ اور بہت بڑے محقق ہیں، انہوں نے جو خود تحلیل پیش کی ہے، انہوں نے کہا کہ ان تمام احادیث اور روایات سے میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ دجال جو ہے وہ ایک کلچر ہے، ایک ایسا کلچر ہے کہ جو دنیا کو جو ہے وہ الہات کی طرف، مادیت کی طرف، نفسانی خواہشات کی طرف لے جائے گا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ دجال ایک آنکھ رکھتا ہے، مراد ایک آنکھ سے اس کی جسمانی ایک آنکھ نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب خلق کیا تو اس کے اندر 2 جنبے، 2 جہتیں ہیں. ایک جہت مادی ہے، ایک جہت معنوی ہے. دجال یا موجودہ جو اب نظام دنیا میں، یا موجودہ جو کلچر اب تمام ممالک میں پھیل رہا ہے، حتیٰ مسلمان ممالک میں، کہ لوگ جو ہے وہ مانوی جہت کی طرف توجہ ان کی کم ہو رہی ہے، مادیت کی طرف توجہ بڑھ رہی ہے. اور یہی آپ دیکھیں جتنی ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، لوگ مادی زیادہ ہو رہے ہیں اور مانوی روحانی اعتبار سے خالی ہو رہے ہیں، اور بے حسی کا عالم ہے قسم کا. اور لہٰذا بہت سارے تقدسات ختم ہو گئے، بہت سارے احترام ختم ہو گئے، دین سے دوری ہوگی. ایک شخص بیان کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ اس حد تک لوگ مادیت میں غلطاں ہو گئے اور روحانیت سے اتنے خالی ہو گئے ہیں کہ اگرچہ دنیا کا سارا کچھ ان کے پاس موجود ہوتا ہے، لیکن چونکہ روح ان کی پیاسی ہے، وہ پھر خودکشی بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب سوئیٹ جو ہے دنیا کا ایک سب سے بہترین ملک ہے مادی اعتبار سے، لیکن سب سے زیادہ خودکشیاں وہاں ہوتی ہیں. کیوں؟ لوگوں کا جب وہ مانوی اور روحانی جو جنبہ ہے یا جہت ہے، جب وہاں ان کی پیاس نہیں بجھ رہی، تو دجال جو ہے وہ لوگوں کی آنکھ جو روحانی ہے اس کو ختم کر کے مادی طرف اس کو لگا دے گا. یعنی لوگ ایک آنکھ والے ہو جائیں گے. مراد یہ ہے، خود بھی وہ ایک آنکھ والا ہے، یعنی اس نے اپنی روح کی مانوی روحانی آنکھ بند کی ہوئی ہے اور دنیا کو مادی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. خود وہ نظام، وہ کلچر، وہ استقبار جو بھی ہے، تو اس پر جو چلیں گے وہ بھی ایک آنکھ والے ہو جائیں گے. یہ مراد ہے اس سے. اور پھر آگے جو ہے روایات بتاتی ہیں کہ وہ پہاڑ جتنا جو ہے وہ اناج کھا جائے گا. تو اس سے مراد جو ہے یہ کنائے ہیں، اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مادی جو کلچر ہے اس میں بہت زیادہ فنڈ یوز ہو رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں ہالی ووڈ میں ایک فلم بنتی ہے لوگوں کو خراب کرنے کے لیے، کتنے $ملین اس پہ خرچ ہوتے ہیں. ہم لوگ متوجہ چاہے لوگ. اب یہ ظاہر لوگوں کا ہی کمایا ہوا پیسہ ہے نا، انہی کے خون پسینے کی کمائی ہے جو گورنمنٹیں جو ہیں لوگوں کو تخریب پر اور ان کو گمراہ کرنے پہ لگا رہی ہیں. یا یہ جو معصوم فرماتے ہیں کہ دجال کا فتنہ جو ہے وہ مشرق مغرب کو لے لے گا. اب آپ دیکھیں اس وقت ہم ایک ایسے جہاں میں ہیں کہ جب بھی کوئی فتنہ نکلتا ہے مشرق اور مغرب میں پھیل جاتا ہے. فوراً چند منٹوں میں جو ہے پوری دنیا کے لوگ جو ہیں اس سے واقف ہو جاتے ہیں. کوئی بھی برائی اس وقت آپ دیکھیں انٹرنیٹ نے دنیا کو اکٹھا کر دیا ہے. مشرق مغرب اب کوئی معنی نہیں رکھتے، حتیٰ خلاؤں میں جو لوگ موجود ہیں وہ بھی جو ہے اس سے متصل ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب کوئی بھی فتنہ پھیلے گا فوری پوری دنیا اس سے مطلع ہو جائے گی اور خراب ہونے والے خراب ہونا شروع ہو جائیں گے. اب جنہوں نے اس کے مد مقابل دفاع کرنا ہے وہ بھی شروع، یعنی وہ ایک ایسی چیز ہے جو پوری دنیا کا موضوع بن جائے گا. اب میرا یا اس علاقے کا یا اس علاقے کا موضوع نہیں ہے. اب تقریباً وہی ہم اسی دنیا میں ہیں جہاں دنیا جو وہ ایک یوں سمجھ لیں ایک کلچر میں رنگ رہی ہے اور ایک
گاؤں کی شکل جو ہے وہ اختیار کر رہی ہے، اور وہی جو استکبار چاہتا تھا وہی کچھ ہو رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اب یعنی وہ مشرق اپنے اور کلچر مغرب کی روایات نہیں ہیں، اب جو ان کی مرضی ہے اس کے مطابق مشرق کا جوان ہو یا مغرب کا، ایک ہی رنگ میں جو ہے وہ رنگا جا رہا ہے۔ تو دجال بھی یہی کرے گا، اور دجال نے جو سب سے بڑا کام کرنا ہے جو روایت میں آیا ہے، اس نے کہنا ہے کہ انا ربکم الاعلی، اس نے اپنی الوہیت کا دعویٰ کرنا ہے۔ اور میں اسی کے حوالے سے، یہ معصوم نے جو فرمایا، میں اسی کی تشریح جو سید صدر نے کی اور ہمارے علماء کہتے ہیں، اس وقت جو دنیا کے اندر جو نظام چل رہا ہے استکبار کا، یہی مادی نظام، یہ سب سے زیادہ شبہ توحید میں پیدا کر رہا ہے اور لوگوں کو الہاد کی طرف لا رہا ہے۔ آج ہمارے بچے جوان فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیٹسٹ ہیں، ہم بگ بانگ کے ذریعے جو ہے وہ بگ بانگ کے ذریعے دنیا بنی ہے، ایک دھماکہ ہوا تھا مادے کے اندر، یعنی الہاد جو ہے وہ ہماری یونیورسٹیوں اور کالجوں کے نصاب کا حصہ بن چکا ہے، حتیٰ مسلمان ممالک۔ تو آج سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ الہاد ہے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ، یہ ٹھیک ہے ہمارے مسلمان بچے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، لیکن ان کا نصاب جو یونیورسٹیوں میں، ان کو کالجوں، یونیورسٹی، حتیٰ اسکولوں میں جو پڑھایا جا رہا ہے، کبھی آپ چیک کریں، ہم سب علماء کا فریضہ ہے کبھی ان سے بیٹھ کر گپ لگائیں، تو آپ دیکھیں گے ان سب کے مسئلے جو ہیں اس وقت، یہ مسئلے نہیں ہیں جو بسا اوقات ہم بہت زیادہ اس پہ سرمایہ لگا رہے ہیں، ان سب کا مسئلہ توحید ہے۔ خدا کے وجود کے منکر ہو رہے ہیں ہمارے بچے، بتاتے نہیں ہیں، چونکہ ماحول کی مجبوری ہے، ماں باپ کا ڈر ہے، ماحول ہے، پھر لوگ کہیں گے مرتد ہو گئے ہو۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ تو شو ہو گئے ہیں میڈیا پہ، اپنے آپ کو فخر سے کہتے ہیں کہ میں مسلمان تھا لیکن اب میں ملحد ہوں، میں مرتد ہوں، اور باقاعدہ آپ دیکھ رہے ہیں اس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، مناظرے ہو رہے ہیں، بحثیں ہو رہی ہیں، اور دنیا جو ہے ان کو لائک کر رہی ہے۔ کیوں؟ بلخر یہ آج کا مسئلہ ہے، اور یہ وہی کام ہے، یہ وہی دجالی تفکر ہے، دجالی نظام ہے، وہ حتیٰ مسلمان ممالک کے اندر الہاد کو پیدا کرے گا، یعنی بچے مسلمانوں کے ہوں گے لیکن ملحد ہوں گے، یعنی خدا سے دور ہوں گے۔ اور الہاد جو ہے اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اگرچہ بظاہر ہم مسلمان ہیں، ہماری عوام مسلمان ہے، لیکن کیوں پھر عبودیت نہیں ہے؟ کیوں خوف خدا نہیں ہے؟ کیوں اپنے کاموں میں جو ہے وہ خدا کو مد نظر نہیں رکھ رہے؟ وہی الہاد ہے جس نے عملی زندگی کو بھی اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے۔ کہنے میں وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں عزادار ہوں، لیکن جب خوف خدا نہیں ہے تو پھر اس مسلمانی کا کیا فائدہ؟ یعنی وہ نصاب جو پڑھایا گیا ہے یا لاشعوری یا شعوری طور پر ہمیں بتایا جا رہا ہے، وہ بالآخر ہماری زندگیوں پر اثر کر رہا ہے، حتیٰ کہ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ جو بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں یہ بھی اسی الہاد کی طرف ہی لے کے جا رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دجال نے جو کام کرنا ہے، وہ اگر یہی کام تھا تو وہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ حرکت جو ہے آگے بڑھے گی، اور پھر یعنی فتنے کی شکل آئے گی، یعنی لوگ پھر گویا فخریہ کہیں گے کہ ہم ملحد ہیں، ہم منکر خدا ہیں، اور بالآخر اس شکل میں یہ سامنے آئے گی۔ اور اس وقت دیندار، یعنی جو واقعی دین پر عمل کرنے والے اور دین کو سمجھنے والے، وہ پھر تھوڑے سے رہ جائیں گے، اور پھر یہ زمانہ ہوگا مولا کے ظہور کا زمانہ ہوگا کہ اور اس دجالی تفکر، اس دجالی نظام، اس دجالی کلچر کا امام زمان علیہ السلام جو ہے وہ پھر اپنے انصار کے ساتھ مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ یقیناً، تو یہاں تک جو اہم گفتگو ہوئی اس مسئلے میں آپ نے ذکر کیا کہ کارٹون بھی آج وہی الہادی فکر والے دکھائے جا رہے ہیں، یقیناً، اور اسی چیز کی طرف متوجہ ہو کہ سبیل گروپ نے، سبیل ٹیم نے جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم قدم اٹھایا ہے یوسف اور مریم کارٹون کا، اور بچوں کی تربیت کے لیے الحمدللہ اس کا ایک پہلا ایپیسوڈ جو ہے وہ یقیناً بچوں نے دیکھا، اور سب نے جو ہے وہ بہت ہی تعریف کی ہے مولانا۔ اور آپ سے بھی تاکید میں کہوں گا کہ آپ بھی جہاں تک ممکن ہو سکے اس چیز کو جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ بیان کیجیے گا کہ یہ ایک ہم لوگوں کی ایک پوری کوشش ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں بچوں کے لیے قبول ہو جائے کہ بچے جو یہ نئے جو زمانے کی جو مشکلات آ رہی ہیں اس سے محفوظ رہ سکیں۔ تو یہاں تک جو ہم لوگوں کی گفتگو ہوئی تقریباً 3 سلسلے سے ہوئی۔ دجال کے سلسلے سے جو بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ دجال، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں کا جو ہے وہ ہماری روایات میں کم تذکرہ ہے، اور کوئی شخص نہیں ہے، اور اگر ہوگا بھی تو جو شہید صدر علیہ الرحمہ نے جو تذکرہ کیا ہے کہ وہ آج کے زمانے میں ممکن ہے کہ وہ اس کلچر کے تحت میں جو ہے وہ موجود ہو، اور ضرورت ہے کہ ہم متوجہ ہوں، اور یہی کلچر ممکن ہے کہ آگے اس سے زیادہ بڑھ کے جو ہے وہ پیش ہو۔ اگر کوئی شخص ہوگا تو پھر وہ ایک شخص نہیں، کئی شخص ہوں گے۔ جی ہاں، یعنی حتیٰ کہ 70-60 تک ذکر ہیں۔ جیسے میں آج ہی پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مہدی کے آنے سے پہلے جو ہے دجال خروج کریں گے،
اور اس کی پھر مثال دی، فرمایا 60 ایسے آدمی نکلیں گے جو لوگوں کو یہ کہیں گے کہ ہم نبی ہیں، یعنی لوگوں کو نبوت سے دور کریں گے. یا اسی طرح اور بھی روایات دیکھ رہے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ اتنے آدمی ہوں گے جو خدا ہونے کا دعویٰ کریں گے. اگر کوئی فرد بھی ہے تو پھر کئی فرد ہیں. ہاں، یعنی اولاً یہ کہ فرد نہیں ہے، اور اگر ان روایات کی توجیہ کی جائے، یعنی ان کو قبول کیا جائے، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ متعدد افراد ہوں گے کہ جو بہکانے والے ہوں گے. بس اصل ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جوانوں کو متوجہ رہنا ہے، بصیرت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور اپنے زمانے کے امام کے لیے ان فتنوں سے جو ہے وہ بقول ایرانیہ ششدانگ جو ہے وہ ہمیں متوجہ رہنا ہے، ہر طریقے سے متوجہ رہنے کی ضرورت ہے. تو مولانا آخر میں اگر کوئی اور اہم پوائنٹ ہو تو آپ بیان کر دیں. جی، میں یہاں اپنے تمام عزیزوں کو اور ناظرین کی خدمت میں ایک گزارش ہے جو میری، وہ یہ ہے کہ بالآخر جو کچھ بیان ہوا اس کے مطابق ہم ان تمام فتنوں کا سامنا کر رہے ہیں. فتنہ الہاد ہے، اسی طرح ہماری عزاداری پہ حملہ ہے، ولایت کے موضوع پہ حملہ ہے، خود امام زمان علیہ السلام کے موضوع پر انحرافات شبہات ہیں. تو میں یہاں سب کی خدمت میں، سب اپنے جوانوں عزیزوں سب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اپنے آپ کو علماء سے متمسک رہیں. جی، اور وہ خدمات جو ہماری دینی مراکز انجام دے رہے ہیں، جیسے آپ اسی سبیل میڈیا کی شکل میں یا حضوری شکل میں یا میڈیا میں جتنی بھی ہمارے علماء جو اپنی کوششیں کر رہے ہیں اور امام زمان کے ناصر اور خدمت گزار بن کر، کوئی مثلا فقہی احکام میں کوشش کر رہا ہے، کوئی توحید کے موضوع میں کام کر رہا ہے، کوئی قرآن کے موضوع میں کام کر رہا ہے، کوئی مہدویت کے موضوع میں، کوئی عقائد کے موضوع میں، تو ان کو ٹائم دیں. ان سے جس طرح آپ بیٹھے موبائلوں پر اتنا ٹائم دے دیتے ہیں مختلف قسم کی ریلز کو، مختلف قسم کے شارٹ کلپس کو، اور پتہ بھی نہیں چلتا کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں. اور بعض دفعہ موویز میں ہم اتنا ٹائم، بالآخر یہ ہماری زندگی جو ہے وہ سرمایہ ہے اور اس کا حساب اللہ نے لینا ہے. اور اس وقت امام زمان کو ہمارے ایک ایک لہجے کی ضرورت ہے. تو کچھ ٹائم نکالیں. یہ جو بڑے بڑے مسائل ہیں جیسے میں نے ابھی الہاد کا ذکر کیا ہے، بالخصوص اپنے بچوں جوانوں کو جو یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں ہیں، کہ آپ اپنے شبہات اور اپنے جو اشکالات اعتراضات ہیں علماء کی خدمت میں پیش کریں اور علماء سے جواب لیں اور توحید پر قائم رہیں، دینداری پہ قائم رہیں. چونکہ امام زمان علیہ السلام کی بھی اگر خدمت کرنی ہے تو ان کا جو سچا خدمت گزار ہے وہ سب سے پہلے موحد ہے. اور اس کے بارے میں مولا کائنات کا یہ فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ قائم کے ناصروں کی یہ نشانی ہے کہ یعرفون اللہ حق کا معرفت ہی، کہ وہ اللہ کی ایسی معرفت رکھتے ہوں گے کہ جیسے معرفت رکھنے کا حق ہے. حتیٰ فرمایا یوحدون اللہ حق کا توحید ہی، توحید بھی ایسی رکھتے ہوں گے جیسے توحید کا حق ہے. تو یہ ہمارے جو جوان، ہمارے تمام باقی ناظرین ٹائم نکالیں دین شناسی اور دین کے جو مختلف موضوعات ہیں، توحید سے شروع کریں قیامت تک جتنے بھی موضوعات ہیں. اور اسی طرح جو ہمارے فروع دین ہیں، ان تمام چیزوں میں جہاں جہاں لا علمی ہے، شبہ ہے، اس حوالے سے علماء سے اور اس طرح کے مراکز اور اس طرح کی ٹیمز جو کام کر رہی ہیں اور بے لوث کام کر رہی ہیں، ان سے متمسک رہیں، حقائق کو حاصل کریں. کیونکہ ہمارا ذہن جو ہے وہ پیٹ کی مانند ہے، اگر حقائق سے نہیں بھرے گا تو پھر خرافات سے اور قصے کہانیوں سے بھرے گا اور پھر گمراہی کا سبب بنے گا. جی انشاءاللہ. تو یقیناً ناظرین کرام، امید یہی کرتے ہیں کہ ہماری گفتگو ہم سب کے لیے مفید ثابت ہوگی، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حقیقی ناصرین میں قرار دے.